بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصال سیدت خدیجۃ الکبریٰ ملکہ فردوس بری رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طالب کی جدائی کو شدت سے محسوس کیا۔ کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم چچا کے غم میں گھر پر ہی سوگوار رہے۔ ابھی زخم تازہ ہی تھا کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد سکون قلب و جاں ملکہ فردوس بری ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس دور غم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی نڈھال کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و بہترین چچا سیدنا ابو طالب جب بارگاہ عزدی میں حاضری کے لیے پیش ہو گئے تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی کفار و مشرکین اور منافقین کی طرف سے نہ رکنے والا ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعد ازاں سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال پر ملال سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم صدموں کے باعث اس سال کو غم کا سال قرار دیتے ہوئے عام الحزن کا نام فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے چلیں، کیونکہ یہاں اب آپ کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یوں کچھ عرصہ کے بعد ہجرت مبارکہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی و خبردار، ایذائے رسول سے بچنا مگر نہ انجام کے لیے تیار رہو۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنے ایک رسالہ مبارکہ السبل الجلیہ میں تحریر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ ایذا دینے والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ ان کے اجداد اطہار کے متعلق سوزن رکھا جائے۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک اسلاب سے ارحام مطہرہ میں منتقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اذیت مصطفیٰ کا سبب ہے۔ سید کائنات نے ہمیشہ سید ابو طالب سے محبت کی، اور اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کے ایمان کی حالت معلوم تھی۔ محبت ہمیشہ اسی سے کی جاتی ہے جو پسندیدہ ہو، اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طالب کے وصال کے بعد ان سے اپنی محبت اور خدمات کا جب تذکرہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسوؤں کی جھڑیاں روا ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کریں، ان کی اہل بیت سے دل و جان سے محبت کی کوشش کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت، قرابت دار اور مقتدر شخصیات سے درجہ بدرجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ امت رسول آپ کو اپنے فخر و اعزاز کا نہ ہی تو اندازہ ہے اور نہ ہی اس کی قدر و منزلت ہے، اور نہ ہی کبھی آپ نے اس اعزاز کا شکر ادا کیا ہے۔ جناب، ہم اس نبی مکرم، شفیع معظم، حبیب رب العالمین کی امت میں شامل ہیں جن کو اپنی ساری حیات مبارکہ اپنی اس امت کی ہی فکر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مصر کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم مصر کو فتح کرو گے تو اس کے رہنے والوں سے نیکی کا برتاؤ کرنا، کیونکہ ان سے ہماری قرابت داری ہے۔ جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ قرابت کیا ہے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدت ہاجرہ ہمارے خاندان سے تھیں، ان کے آباء و اجداد کو برا مت کہنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔